الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ دراز سورہ البقرہ کی یہ ابتدائی آیات ہے۔ سورہ البقرہ مکی مدنی سورہ مبارکہ ہے، جس کا بیشتر حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے ابتدائی حصے میں نازل ہوا۔ البتہ کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو مدنی دور کے بہت آخر میں نازل ہوئیں، مثال کے طور پر سود سے متعلق آیات ہیں، اور اس صورت کی آخری آیات مکہ میں نازل ہوئیں، لیکن مضمون کی مناسبت سے انہیں ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال مدنی صورت اس کو ہم قرار دیتے ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو عرب میں اس وقت رائج تھے، یعنی تقریر میں، نظم میں خطاب کرنے والے لوگ اس کو استعمال کرتے تھے، اور یہ کوئی اجنبی نہیں تھے عربوں کے لیے، اس لیے مخالفین نے کبھی بھی ان الفاظ پر اعتراض نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ان کی تشریح نہیں کی، اور نہ ہی صحابہ کرام نے کبھی ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ لہذا یہ الفاظ اس دور کی روایات کے مطابق ہیں جو عرب میں رائج تھی۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک سے مراد یہ ہے کہ من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب اس ہستی کی طرف سے ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسرے، اس کتاب میں جو حقیقتیں بیان ہوئی ہیں ان میں کوئی شک نہیں ہے، وہ سب برحق ہیں، کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے 6 صفات بیان کی ہیں۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے اندر ان کی موجودگی کا احساس کرنا چاہیے کہ اگر وہ 6 صفات موجود ہیں تو پھر تو اس کتاب سے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے، ورنہ اگر کسی ایک صفت سے بھی اگر وہ خالی ہے تو اس کتاب سے وہ کوئی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں متقین سے مراد وہ مفہوم نہیں ہے جو ہم عام طور پر لیتے ہیں، بلکہ متقین سے مراد یہ ہے کہ جو اچھائی اور برائی میں فرق کرنے والے ہیں، جو اچھائی کو پسند کرتے ہیں، برائی سے نفرت کرتے ہیں، جو اچھائی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، برائی سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت کا سامان ہے۔ یہ پہلی خوبی ہے، پہلی صفت ہے۔ دوسری یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کچھ ایسی حقیقتیں بھی ہیں کہ جو انسان کے حواس میں نہیں آ سکتی۔ حواس سے مراد یہ حواس خمسہ جو 5 سینسز ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو، 4 تو ہمارے چہرے پر ہیں، سننے کی، دیکھنے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، یہ حص، اور 5ویں چھونے کی۔ تو یہ جو حواس ہیں ان کے ذریعے سے ان حقیقتوں کو نہیں جانچا جا سکتا۔ تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں جو لوگ، اور وہ کیا ہیں غیب کی چیزیں؟ اللہ کا وجود ہے، اسی طرح سے اللہ کے فرشتے ہیں، اسی طرح سے آخرت ہے، جنت دوزخ ہے،
یعنی یہ ایسی حقیقتیں ہیں جنہیں انسان اپنے حواس سے نہیں پا سکتا۔ تو یہ دوسری صفت ہے اس قرآن سے ہدایت پانے والوں کے لیے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری یہ ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی صرف مان کر ہی نہیں رہ جاتے بلکہ جس چیز پر ایمان لائے ہیں اسے عملی طور پر بھی اختیار کرتے ہیں۔ ایمان کی سب سے پہلی عملی شکل نماز کا قیام ہے، یعنی کسی شخص کو ایمان لاتے ہوئے کوئی زیادہ دیر نہیں گزرتی، یعنی چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ مؤذن کی اذان کی آواز آ جاتی ہے کہ حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاح، تو وہ فوراً عمل پر اپنے آپ کو قائم کر لیتے ہیں، یعنی عمل سے اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی طرح سے باقی تمام احکامات ہیں پھر، یعنی عملی طور پر بھی اس کتاب کی ہدایت کو اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا ہے، دیکھیں احساس دلایا، انسان کو جو بھی کوئی صلاحیت نعمت حاصل ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، جیسے فرمایا نا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے وہ اللہ کی عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ تیسری جو ہے وہ صفت ہے اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کہ وہ لوگ زر پرست نہیں ہیں، دنیا پرست نہیں ہیں، مال کو گن گن کر نہیں رکھتے، بلکہ جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں وہ اللہ کا حق اور اللہ کے بندوں کا حق پہچانتے ہیں اور اس کو ادا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اور آپ سے پہلے نازل کیا، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ بھی صفت ان کے اندر پائی جائے گی، تو پھر وہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کر سکیں گے۔ اور پھر یہ کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو ابدی نہیں سمجھتے، بلکہ یہ ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ یہ آخرت کا لفظ بڑا جامع ہے، اس کے اندر کئی عقائد شامل ہے، عقائد کا مجموعہ ہے یہ، اور اس میں یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ابدی نہیں ہے، اس کی ایک مدت ہے جو پوری ہو جائے گی تو یہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ انسان اس دنیا میں یہ نہ سمجھے کہ وہ آزاد ہے، بلکہ وہ جواب دہ ہے اپنے ہر عمل کے بارے میں اللہ کے سامنے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد پھر ایک اور جہان وجود میں آنے والا ہے کہ جو ابدی ہوگا۔ اور چوتھا یہ کہ انسان کے تمام اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، وہ اپنے رب کے سامنے جب پیش ہوگا۔ اور پھر پانچواں یہ کہ اللہ کا فیصلہ ہی حتمی ہوگا کہ اس فیصلے میں جو لوگ کامیاب ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو ناکام ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ آخرت ان عقائد کے مجموعے کا نام ہے، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس کتاب سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ 6 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں جو لوگ اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والے ہیں۔ وہ 6 صفات پھر ذرا ذہن میں تازہ رہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ متقین ہوں، یعنی اچھائی اور برائی میں فرق کرنے والے، اچھائی کو پسند کرنے والے، برائی سے نفرت کرنے والے، اچھائی کو پھر اختیار کرنے والے، برائی سے بچنے والے ہوں۔ دوسرا یہ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہوں۔ تیسرا یہ کہ وہ نماز کو یعنی عملی طور پر اس ہدایت کو اختیار کرنے والے ہوں۔ اور چوتھا یہ کہ وہ رزق جو ہم نے دیا ہے اس میں اللہ کا اور اس کے بندوں کا حق جو ہے وہ ادا کرنے والے ہوں۔ پانچواں یہ ہے کہ وہ اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہوں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے۔ اور چھٹی اور آخری صفت ان میں یہ ہو کہ وہ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں کہ ہمیں ایک دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، جزا سزا سے گزرنا ہے، جنت دوزخ ہے، اللہ کا فیصلہ ہی قطعی ہوگا۔ تو ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔ اب رہے دوسرے لوگ
इन्नल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने इन सिफ़ात से इनकार कर दिया या सबसे या किसी एक सिफ़ से भी अपने आप को दूर रखा, सवाउन अलैहिम, तो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए तो बराबर है, अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं, बहरहाल वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहर लगा दी। अब अल्लाह ने मोहर लगा दी, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने मोहर लगा दी है इसलिए वो ईमान नहीं ला रहे, बल्कि ये कि वो इन चीज़ों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर अल्लाह ने भी उनकी रस्सी उसी तरफ दराज कर दी जिधर वो जाना चाहते हैं। वह अला अबसारिहिम गिशावतुन, और उनकी आँखों पर भी पर्दे हैं, यानी इन आँखों से वो काम नहीं ले रहे जो काम लेना चाहिए, यानी बसारत के साथ बसीरत भी होनी चाहिए, जिससे वो अपने आप को दूर रखे हुए हैं। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, तो फिर ऐसे लोगों के लिए बड़ा अज़ाब है। तो खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो 6 सिफ़ात अपने अंदर रखेंगे, और वईद है उनके लिए बड़े अज़ाब की जो इनकार करके दूसरे रास्ते को अख्तियार करेंगे। अल्लाह ताला हमें उन 6 सिफ़ात को जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है, हमें अपने अंदर मजबूत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार वअदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या शाफ़िअल अमराद इश्फ़ मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन, या क़ाज़िल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदाअद्दीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।